वस्सलाम अला रसूलिर रहमान सय्यदिल अनाम साहिबिल वजूद वल इंसान सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-मबऊसी बिखैरिल मिलल वल अदयान व अला आलिहि व अस्हाबिहि हुदूरिल ईमान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अख़लाक़ सदक़ नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल आलमीन। बरादरानी इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व एहसान है जिसने हमें इस सआदत अफ़रोज़ नूर नवाज़ महफ़िल में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। बड़ी खूबसूरत महफ़िल है, कुरान पाक की तिलावत की गई, फिर हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी गई। हमारा ये ईमान है जहाँ कुरान की तिलावत हो वहाँ रहमतों का नुज़ूल हो, और जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र हो वहाँ रहमतों का नुज़ूल होगा। यकीनन इस महफ़िल पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह ताला इस महफ़िल पर नाज़िल होने वाली रहमतें हम सब को नसीब फरमाए। मेज़बाने महफ़िल साहिब खाना मोहतरम सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब जी दामद बहूर हदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया है। ज़िक्र रसूल पाक के महके हुए हैं फूल, जन्नत बना हुआ है मेरा घर कदम कदम। अल्लाह ताला इस घर पर अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और शाह साहिब क़िबला ने जिस हुस्न अक़ीदत के साथ, जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस महफ़िल का इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला इनके हुस्न अक़ीदत से बढ़ के अजर अज़ीम अता फरमाए। मैंने खुतबा के दौरान मुअत्ता इमाम मालिक की एक हदीस मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इस हदीस के अल्फाज मुख्तसर हैं, थोड़े हैं। अगर आप गौर करें तो आज इस महफ़िल से एक हदीस याद करके आप उठेंगे, क्योंकि तीन ही लफ्ज़ हैं इस हदीस के, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अख़लाक़। और मैं एक एक करके इन तीनों लफ्ज़ों की तशरीह कर रहा हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इस महफ़िल की बरकत से एक हदीस हम सबको याद हो जाएगी। पहला लफ्ज़ है बुइस्तु, जिसका माना है मैं भेजा गया हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु, मैं भेजा गया हूँ। एक है खुद आना, एक है किसी का भेजना। एक आदमी खुद भाग दौड़ करके पैसे खर्च करके वीज़ा लगवा के बाहर के मुल्क आता है, तो यहाँ कोई उसके इस्तकबाल के लिए सफारत खाना नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का सफ़ीर बन के आता है तो पाकिस्तानी सफारत खाना उसके इस्तकबाल के लिए जाएगा। तो खुद जाना और है, किसी का भेजना और है। हजूर ने फरमाया मैं खुद नहीं आया, मैं भेजा गया। बोइस तो मैं भेजा गया हूँ।
سوال یہ ہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا ہے اللہ۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر بھیجنے والے سے محبت ہو تو اس کے بھیجے ہوئے سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر بھیجنے والے سے محبت ہو تو اس کے بھیجے ہوئے کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ جسے بھیجا گیا اگر آپ نے اس کی عزت کی، اس سے محبت کی، تو یہ کس کی عزت ہے؟ بھیجنے والے کی عزت۔ اب جن لوگوں کی توحید پختہ ہے وہ رسالت کا ادب کرتے ہیں، جو رسول کا ادب کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول خود نہیں آئے، انہیں اللہ نے بھیجا۔ بعض لوگ آج اسلام کا تعارف یوں کروا رہے ہیں جن میں خدا اور رسول دونوں کی محبت کو جدا کر کے بیان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول خود نہیں آئے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ تو جو رسول سے محبت کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کر رہا ہے، اور جو رسول کی بے ادبی کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے بارگاہ رسالت کا ادب جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن نماز سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ روزہ فرض ہے، لیکن روزے سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ حج فرض ہے، لیکن حج سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض رسول کا ادب ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سب فرائض سے بڑا فرض ادب رسول، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا لفظ ہے لِأُتَمِّمَ، جس کا معنی ہے میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکمل کروں۔ لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں مکمل کروں۔ یہ نہیں فرمایا بنیاد رکھو، بلکہ فرمایا مکمل کرو۔ یہ جب حضور فرما رہے ہیں میں مکمل کرنے آیا ہوں، تو بتا دیا میں آخری رسول بن گیا۔ جب کسی شے کو مکمل کر دیا جائے پھر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور کے بعد کسی اور شخص نے بحیثیت نبی دنیا میں آنا ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے کہ میں مکمل کرنے آیا ہوں، اور جب حضور نے فرما دیا کہ میں مکمل کرنے آیا ہوں تو بتا دیا کہ میں آخری رسول بن گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی شخص بحیثیت نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، حضور اللہ کے آخری نبی۔ ہم حضور کو صرف نبی ماننے کی وجہ سے مسلمان نہیں بنتے جب تک حضور کو آخری نبی نہ مانے۔ حضور کو آخری رسول ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ دو لفظوں پہ بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں مکمل کروں۔ اب تیسرا لفظ حسن الاخلاق، میں اخلاق کے حسن کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ میں دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا ایک نظر تاریخ کی اوراق پر ڈالیں، حضور کی ولادت سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ عرب میں بچیوں سے نفرت کی جاتی، بعض قبیلے ایسے تھے بچی پیدا ہوئی تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو ذبح کر دیا، بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ ماؤں کا ادب نہیں تھا، باپ مر جاتا تو ماں کو مال غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ جب بیٹے جائیداد تقسیم کرتے، کسی بیٹے کے حصے میں مکان، کسی کے حصے میں دکان، کسی کے حصے میں سامان، اور کسی بیٹے کے حصے میں ماں آ جاتی،
ماں کو بھی وہ مال وراثت سمجھتے تھے. جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی وہ چاہتا تو ماں کو نوکرانی بنا کے گھر رکھتا, چاہتا تو اوقاس کے میلے میں بیچ کے دنیا کی دولت حاصل کرتا. جب ایک بیٹا اپنی ماں کو بیچتا ہوگا اس دھرتی کی چھاتی پہ کیا عالم گزرتا. کتنے بیٹے ایسے